بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی ان اسماء کے بارے میں جن کو فعل نصب دیتا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے حال کو بیان کیا تھا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تمیز۔ تو پہلے امثلہ دیکھ لیتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں ہم۔ اشتریت رطلا بلحا، غلت الارض اردبا قمحا، باعني التاجر زراعا حريرا، في الحقل 20 بقرة، طاب المكان هباء، فاض القلب سرورا، العنب من ألذ أنواع الفاكهة طعما، القاهرة أكثر من الإسكندرية سكانا۔ سب سے پہلی مثال کی طرف آ جائیں۔ جب آپ کہتے ہیں اشتریت رطلا، میں نے ایک رطل خریدا۔ رطل ایک وزن کا نام ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں آدھا کلو، 1.5 پاؤ، 1 پاؤ وغیرہ۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے رطل خریدا، تو سننے والا آپ کی مراد سمجھ نہیں پائے گا کہ آپ نے رطل چاول خریدے، آٹا خریدا، گندم خریدی، گھی خریدا یا چینی خریدی۔ اس لیے کہ رطل ایک وزن ہے، اور ان اشیاء میں سے کوئی بھی چیز اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ لیکن جب آپ نے کہا بلحا یعنی کچی کھجوریں، اب وہ جو ابہام تھا رطل کے اندر، جو پوشیدگی تھی، وہ ختم ہو گئی، اور سننے والا آپ کی مراد مکمل طور پر سمجھ گیا، اس لیے کہ آپ نے بلحا کہہ کر رطل کو بقیہ تمام چیزوں سے الگ کر لیا، جدا کر لیا، اور اس الگ کرنے کو عربی میں کہتے ہیں تمیز۔ اسی وجہ سے بلحا کو کہیں گے ہم یہ تمیز ہے، اور رطل کو کہیں گے ہم کہ یہ ممیز ہے، یعنی اس کو جدا کیا گیا ہے۔ اب آپ دوسری مثال دیکھیں۔ قائل نے کہا کہ زمین 24 صاع سے بھر گئی۔ اردبن یہ ایک پیمانے کا نام ہے جس میں 24 صاع وہ آ جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بعض چیزیں برتن کے ذریعے سے ماپ کر دی جاتی ہیں، اسی طرح پہلے گندم کو ماپ کر دیا جاتا تھا، بعد میں اس کو تولا جانے لگا۔ بہرحال جب قائل نے کہا کہ زمین 24 صاع سے بھر گئی، اب 24 صاع گندم بھی ہو سکتی ہے، چاول بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز جس کو برتن کے ذریعے سے ماپ کر دیا جائے، وہ یہاں مراد ہو سکتی ہے۔ لیکن جب کہنے والے نے قمحا کہہ دیا کہ 24 صاع گندم سے زمین بھر گئی، اب اردبہ کے اندر جو مختلف معنی مراد لیے جا سکتے تھے، وہ تمام معنی اس کے اندر سے ختم ہو گئے، اور اس کی مراد متعین ہو گئی کہ قمحا یعنی گندم مراد ہے۔ تو گویا کہ قمحا نے اردبہ کو بقیہ تمام معنی سے الگ کیا، ممتاز کیا، جدا کیا۔ اسی وجہ سے قمحا کو تمیز کہیں گے اور اردبہ کو ممیز کہیں گے۔ یا کہنے والا کہتا ہے کہ جی تاجر نے 1 زرا کپڑا مجھے بیچا۔ اب کپڑے کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، ریشمی بھی ہوتا ہے، سوتی بھی ہوتا ہے، واشن ویئر بھی ہوتا ہے۔ تو زراعن کے اندر کئی معنی کا احتمال موجود تھا، لیکن جب حریرن بولا تو اس لفظ نے زراعن سے بقیہ تمام معنی کو ہٹا دیا، اور بقیہ تمام معنی سے اس کو الگ کر لیا، اور اس کی مراد متعین ہو گئی۔ ایسے ہی فی الحقل 20،
کھیت میں 20 ہیں، 20 بکریاں بھی ہو سکتی ہیں، 20 گائے بھی ہو سکتی ہیں، 20 بھینسیں بھی ہو سکتی ہیں، 20 مرغیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس لفظ میں بہت سارے احتمالات ہیں، لیکن بقرتن نے آ کر ان تمام معنی کو اور مرادوں کو ختم کر دیا اور ایک معنی متعین کر دیا۔ گویا کہ بقرتن نے عشرون کو بقیہ تمام معنی سے جدا کر دیا۔ اسی وجہ سے بقرتن کو کہیں گے ہم تمیز اور عشرون کو کہیں گے ممیز۔ ان چاروں امثلہ میں ممیز الفاظ میں موجود ہے۔ پہلی مثال میں رتلن ہے، دوسری میں اردبن، تیسری میں زراعن اور چوتھی مثال میں عشرون۔ اور یہ الگ الگ قسمیں ہیں۔ رتلن تو ایک وزن کا نام ہو گیا، اردبن ایک ماپ کا نام ہو گیا، زراعن پیمائش کا نام ہے اور عشرون گنتی ہے۔ اب آپ امثلہ کے دوسرے طائفے یا دوسرے گروپ کو دیکھیں۔ ان میں ممیز الفاظ میں مذکور نہیں ہے، بلکہ سامع جب پورے جملے کو سنے گا تو اس جملے سے وہ ممیز کو سمجھ جائے گا۔ لہذا جب متکلم نے کہا طاب المکان، یہ جگہ بڑی اچھی ہے، تو سامع یہ سمجھ جائے گا کہ کوئی ایسی چیز جو اس جگہ کی طرف منسوب ہے، وہ پانی بھی ہو سکتا ہے، وہ اس جگہ کی مٹی بھی ہو سکتی ہے کہ زرخیز ہے، وہ اس جگہ کی آب و ہوا بھی ہو سکتی ہے، وہ چیز عمدہ ہے۔ تو جب آپ نے تمیز ذکر کر دی اور کہہ دیا ہواءً یعنی آب و ہوا کے اعتبار سے، اب تمیز متعین ہو گئی، تو پتہ چلا دوسرے طائفہ میں امثلہ کے اندر ممیز مذکور نہیں ہے اور پہلے طائفہ میں ممیز الفاظ کے اندر مذکور ہے۔ اب ان امثلہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم چند ضابطے سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو تمیز کی تعریف لے لیتے ہیں کہ تمیز ایسا اسم ہے جسے سابقہ اسم کی مراد کو بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جائے اور سابقہ اسم سے کئی چیزیں مراد لی جا سکتی ہوں۔ اور دوسرا ضابطہ یہ سمجھ میں آیا کہ ممیز کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ممیز جس کو الفاظ میں ذکر کیا جائے، جیسے کہ وزن اور کیل اور مساحت اور عدد، ان کو ذکر کیا گیا تھا پہلی 4 امثلہ میں۔ اور دوسری وہ قسم ہے کہ ممیز الفاظ میں ذکر نہ کیا جائے بلکہ کلام سے سمجھ میں آئے اور جملے سے وہ مفہوم ہو رہا ہو۔ بہرحال اس تمیز کو بھی فعل نسب دیتا ہے اور اس کا عامل فعل ہے۔ یہ تمیز اپنی تعریف اور اقسام کے ساتھ مکمل ہوئی، اس کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔